اللہ کا پیغام مومنوں کے نام، اللہ کا پیغام مومنوں کے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ FGN چینل کے ناظرین، ہم پھر سے آ چکے ہیں اپنے اسی پروگرام کو لے کر جس کو آپ نے بہت پسند کیا ہے، اے ایمان والو۔ سبحان اللہ، یہ وہی پروگرام ہے جس کے ذریعے آپ بہت کچھ سیکھتے ہیں، قرآن کریم کی آیتیں جانتے ہیں، اس کا ترجمہ، اس کی تفسیر اور اس سے ملنے والے مدنی پھول آپ تک پہنچائے جاتے ہیں۔ آج بھی ایک بہت شاندار موضوع لے کر حاضر ہوا ہوں۔ اس سے پہلے کہ میں آپ کو بتاؤں، درود پاک کی فضیلت کو شامل کرتے ہیں ہمارے نبی، آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ کریم اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اس کے 10 گناہوں کو مٹا دیتا ہے اور اس کے 10 درجات کو بلند فرماتا ہے۔ سبحان اللہ، درود پاک کی یوں تو بے شمار برکتیں ہیں، فضیلتیں ہیں، آپ بھی بارہا سنتے ہوں گے۔ ہم سب مل کر نیت کر لیتے ہیں کہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت کے ساتھ روزانہ درود پاک پڑھا کریں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آج کا ہمارا موضوع ہے اہل ایمان کو مختلف عبادتوں کا حکم۔ جی ہاں، جو اہل ایمان ہیں، جو مومن ہیں، جو مسلمان ہیں، قرآن کریم میں ان کو مختلف متعدد عبادتوں کا حکم دیا گیا ہے۔ ایک عبادت تو بچہ بچہ جانتا ہے، وہ ہے نماز۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری عبادتیں ہیں جو سب جان رہے ہوتے ہیں، جیسے روزہ رکھنا ہے، زکوٰۃ ہے، حج ادا کرنا ہے، صلہ رحمی ہے، اور بھی بہت ساری عبادتیں ہیں۔ پر آج خاص طور پہ نماز کی فضیلت کے بارے میں انشاءاللہ الکریم ہم سننے کی سعادت حاصل کریں گے، اور بھی مختلف چیزیں انشاءاللہ الکریم اس میں رہنے والی ہیں۔ آپ سب سے ریکویسٹ کروں گا کہ اول تا آخر اس سلسلے میں شامل رہیے گا تاکہ کوئی بھی چیز آپ سے چھوٹ نہ پائے۔ سب سے پہلے قرآن کریم کی وہ آیت میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا کہ جس کے اندر ہمیں حکم ملتا ہے۔ اللہ پاک قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم وافعلوا الخیر لعلکم تفلحون۔ ترجمہ، اے ایمان والو، رکوع اور سجدہ کرو اور اپنے رب کی عبادت کرو اور اچھے کام کرو اس امید پر کہ تم فلاح پا جاؤ۔ سبحان اللہ، یہ رہی قرآن کریم کی آیت اور اس کا ترجمہ۔ اس آیت میں اللہ پاک نے کن چیزوں کا حکم دیا ہے، میں انشاءاللہ آپ کو عرض کروں گا۔ اللہ پاک نے اس آیت کے ذریعے 3 احکام بیان کیے ہیں۔ وہ 3 کون سے احکام ہیں؟ ہم نے سب نے اس کو یاد رکھنا اور اس پر عمل بھی کرنا ہے۔ سب سے پہلا حکم اس آیت کے ذریعے جو ہمیں سیکھنے کو ملتا ہے، سننے کو مل رہا ہے، وہ ہے نماز پڑھو۔ جی ہاں، نماز پڑھو، کیونکہ نماز کے سب سے افضل ارکان رکوع اور سجدے ہیں۔ یہ دونوں نماز کے ساتھ خاص ہیں، تو ان کا ذکر گویا کہ نماز کا ذکر ہے۔ تو نماز کے سب سے افضل جو ارکان ہیں، جو سب سے افضل رکن ہیں، وہ رکوع کرنا ہے اور سجدہ کرنا ہے۔ تو گویا کہ رکوع کرنا، سجدہ کرنا، یہ نماز کا ذکر ہے۔ اور رکوع سجدے کے تعلق سے بھی انشاءاللہ میں آپ کو عرض کروں گا۔ سب سے پہلے نماز کی مطلقاً فضیلت جانتے ہیں۔ نماز میں افضل جو ہیں وہ فرائض ہیں۔ آپ نے ہو سکتا ہے بچپن میں اس کو پڑھا ہو سکتا ہے ابھی بھی آپ اس کو سنتے ہوں کہ نماز کے 7 فرائض ہیں، نماز کی 6 شرطیں ہیں۔ تو یہ تمام وہ چیزیں ہیں کہ جو نماز کے لیے کمپلسری ہیں، اس کے بغیر نماز نہیں ہوگی۔ کوئی ایک بھی چیز اگر چھوٹتی ہے تو نماز نہیں ہوتی ہے۔ تو نماز میں سب سے افضل یہ فرائض ہیں، اور وہ قرب الہی کے حصول کا سب سے محبوب طریقہ ہے۔ سبحان اللہ۔ اور اس کے بعد نوافل ہیں، اور وہ قرب الہی میں مسلسل اضافے کا ذریعہ ہیں۔ فرائض یہ قرب الہی کا محبوب طریقہ ہے، اس کے بعد نوافل ہیں، یہ بھی قرب الہی میں مسلسل اضافے کا سبب بنتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور میرا بندہ جن چیزوں سے مجھ سے قرب حاصل کرتا ہے ان میں سب سے محبوب چیز وہ ہے جو میں نے اس پر فرض قرار دی ہیں۔ سبحان اللہ، نماز
بھی وہ عبادت ہے جو اللہ پاک نے ہم پر فرض کی ہے وقت مقررہ پر۔ فرض نماز کا اپنے ایک وقت ہے، اور میرا بندہ نوافل کے ذریعے میرا قرب حاصل کرتا رہتا ہے۔ یہ توجہ سننے والی بات ہے، کیا فرمایا جا رہا ہے؟ اور میرا بندہ نوافل کے ذریعے میرا قرب حاصل کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں، اور جب میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں تو پھر اس کے نتیجے میں، سنیے آپ، پھر اس کے نتیجے میں اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، اور اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، اور اس کا پیر بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔ یہاں پر میں ایک بات عرض کرنا چاہوں گا، یہاں پر جو کان بننا، آنکھ بننا ہے، یہ اللہ پاک کی قدرت مراد ہے یہاں پر۔ اب دیکھیں، اگر وہ مجھ سے کسی چیز کا سوال کرتا ہے تو میں اسے ضرور دیتا ہوں، اور اگر وہ کسی چیز سے میری پناہ چاہتا ہے تو میں اسے ضرور پناہ دیتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ یہ جو بات میں نے ابھی آپ کے سامنے رکھی کتنی شاندار ہے، اگر تھوڑا سا اس کا ہم جائزہ لیں تو ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے۔ اب دیکھیں آپ، ایک بندہ وہ ہے جو نماز کے فرائض شرائط ادا کرتا ہے، پھر نوافل کی کثرت کرتا رہتا ہے، مسلسل نوافل پڑھتا رہتا ہے، ایک ایسا وقت آتا ہے کہ اللہ پاک اس کو اپنا محبوب ترین بندہ بنا لیتا ہے۔ تو اللہ پاک کا محبوب بندہ بننے کا ایک محبوب طریقہ کیا ہے کہ ہم نمازوں کے ذریعے اللہ پاک کے محبوب بن جائیں، اور پھر اس کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے، کتنی کمال کی فضیلت ہے نا۔ اب ایک اگزامپل میں آپ کو سامنے رکھوں، آپ نے اولیاء کرام کی سیرت کو پڑھا ہوگا، کئی سیرتیں ایسی ہمیں سننے کو ملتی ہیں، کئی بزرگان دین کے بارے میں ہمیں یہ سننے کو ملتا ہے کہ انہوں نے بہت طویل سفر، بہت لمبی جو مسافت تھی وہ چند منٹ میں طے کر لی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر ہم بات کریں تو آپ نے معراج کا سفر چند لمحوں میں کیا، جبکہ دیکھا جائے تو ایک وہ بہت طویل سفر تھا۔ تو یہاں پر اللہ پاک کی قدرت ہے، جی ہاں، یہ وہ اللہ پاک کی قدرت ہے جو طویل سفر کو جو ہے ان کے لیے مختصر کر دیتی ہے۔ بعض بزرگان دین کے بارے میں یہ سننے کو ملتا ہے کہ وہ پانی کے اوپر چلا کرتے تھے، بعض کے بارے میں ملتا ہے وہ ہوا میں سفر کیا کرتے تھے۔ تو یہ بظاہر ان کے قدم ہیں، بظاہر یہ ان کا اڑنا ہے، پر دیکھا جائے تو اللہ پاک کی اس میں قدرت جو ہے شامل ہوتی ہے۔ اب نماز کی فضیلت کی اگر ہم بات کریں تو سب جانتے ہیں، بچہ نماز کے بارے میں جانتا ہے، اور ماشاءاللہ مسلمان نماز پڑھتے بھی ہیں، پر ایک کمی جو ہمارے درمیان پائی جاتی وہ ہے نوافل کی کثرت نہ کرنا۔ ہم کیا کرتے ہیں، ہم فجر کی نماز صرف فرض پڑھتے ہیں، لیٹ آتے ہیں جس کی وجہ سے سنتیں ہماری چھوٹ جاتی ہیں۔ ظہر کی بات کریں تو جو 4 رکعت فرض ہے وہی پڑھتے ہیں، باقی سنت نوافل ہم چھوڑ رہے ہوتے ہیں معاذ اللہ۔ اس کے علاوہ عشاء کی ہم بات کریں تو بہت سے لوگ کہتے ہیں اتنی طویل نماز ہے، تو اس میں وطر اور فرض پڑھ رہے ہوتے ہیں، پھر گھر چلے جاتے ہیں۔ تو یوں دیکھا جائے تو جو نماز میں نوافل ہیں، جو پنجگانہ نماز ہیں، اس کے اندر جو نوافل و سنن ہیں اس کو ہی ہم پراپر ادا نہیں کر رہے ہوتے ہیں، اسی کا ہم حق ادا نہیں کر رہے ہوتے۔ تو سب سے پہلے تو ہمیں جو پنجگانہ نماز کے اندر نوافل و سنن ہیں اس کی پابندی کرنی ہے، پھر ساتھ ساتھ دیگر نوافل کی آپ پابندی کرتے رہیں، مسلسل ان کو ادا کرتے رہیں، کہ ایسا وقت آئے گا کہ آپ بھی اللہ پاک کے محبوب ترین بندے بن جائیں گے۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے نماز کی، اور کتنی پیاری پیاری فضیلتیں ہیں۔ ایک اور فضیلت میں آپ کو سناتا ہوں، نماز اہم ترین عبادت ہے۔ ویسے تو بہت ساری عبادتیں ہیں، سب کی اپنی ایک اہمیت ہے، پر نماز اہم ترین عبادت ہے۔ قرآن کریم میں کیا بیان کیا گیا ہے وہ سنتے ہیں۔ اللہ پاک قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، جس کا ترجمہ ہے تمام نمازوں کی پابندی کرو، اور خصوصاً درمیانی نماز کی، اور اللہ کے حضور ادب سے کھڑے ہوا کرو۔ ویسے تو ہم اگر دیکھیں تو نماز تو ہم پڑھتے ہیں، جو نہیں پڑھتے ہیں تو میں ان کے لیے دعا کروں گا کہ وہ نماز پڑھنے والے بن جائیں، اور آپ نیت بھی کر لیں کہ انشاءاللہ الکریم ہم نماز پڑھیں گے۔ اس قرآن کریم کی آیت سے ہمیں ایک چیز یہ بھی سیکھنے کو ملتی ہے، جس کا ترجمہ میں نے آپ کو پھر سے عرض کرتا ہوں، اللہ کے حضور ادب سے کھڑے ہوا کرو۔ نماز جو پڑھنے کا ہمارا انداز ہے اس کی طرف توجہ میں آپ کو دلانا چاہ رہا تھا۔ ہمارا جو نماز پڑھنے کا انداز ہوتا ہے نا، تو وہ بہت مختلف ہوتا ہے، جبکہ ابھی فضیلت آپ نے سنی ہے کہ یہ وہی نماز ہے، یہ وہی عبادت ہے کہ جس کے ذریعے ہم اللہ پاک کا قرب حاصل کر رہے ہوتے ہیں، اللہ پاک کا محبوب بندہ بن رہے ہوتے ہیں۔ نماز کی جو حالت ہماری ہوتی ہے، ہم جس حالت سے نماز میں کھڑے ہو رہے ہوتے ہیں، اللہ اللہ، بعض لوگ تو ایسے ہوتے ہیں کہ اپنے بزنس کا سارا حساب و کتاب نماز میں کر رہے ہوتے ہیں۔ بظاہر ان کی باڈی مسجد میں ہوتی ہے، پر ان کا دماغ، ان کا دل، سب کچھ جو ہے وہ مارکیٹ میں گھوم رہا ہوتا ہے، ادھر جھوم رہے ہوتے ہیں، کبھی ادھر جھوم رہے ہوتے ہیں، کبھی ہاتھ ادھر ہے، کبھی ادھر کھجا رہے ہیں، کبھی ادھر دیکھ رہے ہیں۔
بہت برا حال ہے نماز پڑھنے کے درمیان بھی. آپ یاد رکھیں نماز کے اندر خشوع و خضوع اگر نہیں ہوگا تو اس کی برکتیں کیسے نصیب ہوں گی. تو مجھے یہاں پر یہ بات کلک ہوئی تو میں نے آپ کو عرض کیا. تو نماز بھی پڑھنی ہے تو ادب کے دائرے میں, جو ادب ہے اس کے دائرے میں انشاءاللہ الکریم اگر ہم نماز پڑھیں گے تو اس کی برکتیں بھی نصیب ہوگی. ساتھ ساتھ ایک چیز اور کلک ہوئی تو سوچا آپ کو عرض کروں, اور ضروری سمجھتا ہوں. ہم دنیاوی طور پہ کسی سے ملنے جاتے ہیں نا تو بہت ادب کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں, ہماری ڈریس بالکل صاف ستھری ہوتی ہے, بہت اچھے خاصے بن کے جاتے ہیں نا. ایک دنیاوی دار شخص کے سامنے ہم اتنا ادب کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں تاکہ وہ مجھے ریجیکٹ نہ کرے, مجھے قبول کر لے, بہت ساری چیزیں. ہم مسجد میں آتے ہیں, وہ تو بادشاہوں کا بادشاہ ہے, وہ رب کریم کی بارگاہ ہے کہ جہاں ہمیں سب سے اچھے کپڑے پہن کر حاضر ہونا چاہیے. اللہ پاک ہم سب کو اس کا خیال رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. ایک اور بڑی پیاری فضیلت وہ کیا ہے؟ نماز گناہوں کی معافی کا ذریعہ ہے. سبحان اللہ. جن کے گناہ ہیں, جو اپنے گناہوں کو معاف کروانا چاہتے ہیں, تو ان کے لیے ایک ذریعہ نماز بھی ہے. نماز پڑھیں گے تو ہمارے گناہ بھی معاف ہوں گے. قرآن کریم میں کیا بیان کیا گیا ہے سنتے ہیں, جس کا ترجمہ ہے اور ان کے دن دونوں کناروں اور رات کے کچھ حصے میں نماز قائم رکھو, بے شک نیکیاں برائیوں کو مٹا دیتی ہیں اور یہ نصیحت ماننے والوں کے لیے نصیحت ہے. سبحان اللہ. نماز کتنی پیاری عبادت ہے کہ اس کے ذریعے ہمارے گناہوں کو مٹایا جا رہا ہے. جب ہمارے گناہ مٹ جائیں گے تو ہمیں نیکیوں کی توفیق ملے گی. اور آپ یہ دعا کرتے رہا کریں کہ اللہ پاک اس نماز کی برکت سے, جی ہاں نماز پڑھتے ہیں آپ ماشاءاللہ, تو آپ نماز کو وسیلہ بنا کر دعا کیا کریں, اللہ پاک اس نماز کی برکت سے میرے گناہوں کو معاف فرما, اس نماز کی برکت سے مجھے نیکیاں کرنے کی توفیق نصیب فرما, اس نماز کی برکت سے میرے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل فرما. کتنی پیاری دعا ہے. اور نماز افضل ترین عبادت ہے, اس کے وسیلے سے بھی اگر ہم دعا مانگتے ہیں تو انشاءاللہ الکریم ہماری دعا قبول ہوگی. ساتھ ہی ساتھ بڑی پیاری فضیلت, دل تھام کر بیٹھ جائیں آپ لوگ, بہت پیاری فضیلت ہے. نماز جنت الفردوس میں جانے کا ذریعہ ہے. سبحان اللہ. جنت تو ویسی جنت ہے ماشاءاللہ, اس کا ذکر جو ہے ہمارے چہرے پر مسکراہٹ لے کر آ جاتا ہے. جنتوں میں بھی سب سے افضل جنت جنت الفردوس ہے. جو نماز کے پابند ہوں گے, جو نماز سے محبت رکھنے والے ہوں گے, ان کو اللہ پاک جنت الفردوس عطا فرمائے گا. سبحان اللہ. کیا ہے قرآن کریم کی آیت, آئیے سنتے ہیں ترجمہ. اور وہ جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں یہی لوگ وارث ہیں, یہ فردوس کی میراث پائیں گے اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. سبحان اللہ. کتنی پیاری فضیلت ہے. مطلب مجھے خود کو بڑا اچھا لگ رہا ہے سن کے کہ نماز کی پابندی کرنے کی برکت سے اللہ پاک جنت الفردوس عطا فرما رہا ہے. کتنا اعلیٰ مقام ہے اور فضیلت دیکھیں آپ. اور نماز پڑھنا کوئی مشکل کام نہیں ہے. ہمارے درمیان بہت سارے ایسے لوگ ہیں کہ جو نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں, پابندی کر رہے ہوتے ہیں, ان کی پوری فیملی نماز پڑھ رہی ہوتی ہے. آخرکار ہمیں کون سی ایسی چیز ہے جو روک رہی ہے نماز پڑھنے سے؟ اور فضیلت دیکھیں آپ, دنیاوی طور پر ہمیں کچھ چیز مل جائے تو ہم اس کے چکر میں کیا کیا نہیں کرتے. ہم نے پوری زندگی جو ہے دنیاوی چیزوں کو حاصل کرنے کے لیے لگا دی ہے, اور یہ وہ چیز ہے جو فانی ہے. دنیا میں جو بھی چیز ہمیں نظر آ رہی ہوتی ہے عام طور پہ یہ سب فانی ہی ہوتی ہیں, سب چلی جائیں گی. پر اخروی جو فضائل ہیں, جو نیکیاں ہیں, وہ تو باقی ہیں, ہمیشہ رہنے والی ہیں. ہمیں اس کی طرف زیادہ توجہ کرنی چاہیے. تو اگر آپ چاہتے ہیں جنت الفردوس میں جانا تو آپ ضرور نماز کی پابندی کریں. انشاءاللہ الکریم اللہ نے چاہا تو آپ بھی جنت الفردوس کے حقدار بنیں گے. ساتھ ہی ساتھ ایک اور فضیلت سنتے ہیں. نماز جنت میں اعزاز و اکرام کے حصول کا ذریعہ ہے. سبحان اللہ. اکرام کیا جائے گا ان لوگوں کا جو نماز کے پابند ہوں گے. اور کہاں کیا جائے گا؟ جنت میں. ایک تو جنت میں ہونا ہی بڑی فضیلت کی بات ہے, پھر اس جنت کے اندر اکرام کیا جائے, اس شخص کی عزت کی جائے, یہ اور کمال ہے. اور کام کیا کرنا ہے؟ نماز پڑھنی ہے. بس نماز پڑھنی ہے انشاءاللہ. آئیے سنتے ہیں وہ آیت جس کے اندر یہ بیان کیا گیا ہے. آیت کا ترجمہ ہے, اور جو اپنی نماز کی حفاظت کرتے ہیں یہ لوگ وہ ہیں جن کی جنت کے باغوں میں عزت کی جائے گی. سبحان اللہ. جنت کے باغوں میں عزت کی جائے گی ان لوگوں کی کہ جو نماز کے پابند ہیں. اللہ اللہ, کتنی فضیلت میں آپ کو سنا چکا ہوں. اور ایک مومن کے لیے تو ایک ہی فضیلت کافی ہے کہ اللہ پاک اپنا دیدار نصیب فرمائے گا. سبحان اللہ. یہ فضیلت سب سے اعلیٰ فضیلت ہے. جو نمازی ہوں گے اللہ پاک ان کو اپنا دیدار نصیب فرمائے گا. کون نہیں چاہتا اپنے رب کا دیدار کرنا؟ اللہ اللہ. جنت میں رب کا دیدار ہوگا, ان لوگوں کو نصیب ہوگا جو نماز کے پابند ہوں گے. آئیے ہم سب نیت کر لیتے ہیں آج کہ انشاءاللہ جب تک دنیا میں رہیں گے کوئی بھی نماز نہیں چھوڑیں گے انشاءاللہ. اور ساتھ ہی ساتھ دوسروں کو بھی دعوت دیتے رہیں گے. جی ہاں, ایک مومن پتہ کون ہوتا ہے میں آپ کو بتاؤں. ایک اچھا دوست, ایک اچھا انسان وہ ہوتا ہے کہ جو اپنے لیے بھلائی پسند کرے, ساتھ ہی ساتھ اپنے دوستوں کے لیے بھلائی پسند کرے. اگر آپ
اس کے مشتاق ہیں کہ آپ جنت الفردوس میں جائیں، آپ کا اکرام کیا جائے، آپ کی عزت کی جائے، تو ساتھ ساتھ اپنے دوستوں کو بھی اس کا حقدار بنائیں، دوستوں کو بھی ساتھ مسجد میں لے کے جائیں، ان کو بھی نماز کا پابند بنائیں، اللہ پاک کے قریب کریں، انشاءاللہ الکریم آپ بھی جنت میں جائیں گے اور آپ کا دوست بھی جنت میں جائے گا۔ ایک اور فضیلت سنتے ہیں، نماز اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب عمل ہے، سبحان اللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پاک میں آپ کو سناتا ہوں۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا اللہ تعالیٰ کو کون سا عمل سب سے زیادہ محبوب ہے؟ نماز کو اس کے وقت پر ادا کرنا یہ اللہ پاک کو سب سے زیادہ محبوب عمل ہے۔ اس کے علاوہ پھر عرض کی پھر کون سا؟ فرمایا والدین کے ساتھ نیکی کرنا۔ پھر عرض کی پھر کون سا؟ فرمایا اللہ کی راہ میں معرکہ کرنا۔ تو یہاں پر 3 فضیلتیں بیان کی گئی ہیں، پر میں ایک ہی فضیلت پر ابھی آپ سے بات کرنا چاہوں گا کہ اللہ پاک کو بھی سب سے زیادہ محبوب عمل نماز ہے، سبحان اللہ۔ ہمیں جو ہے نماز کی پابندی کرنی ہے۔ اب دیکھیں آپ، یہ وہی عمل ہے جس کے بارے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جس عمل کو اللہ پاک نے پسند فرمایا۔ صحابی رسول کے پوچھنے پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی ارشاد فرمایا کہ اللہ پاک کو سب سے زیادہ محبوب عمل کوئی ہے تو وہ نماز ہے، سبحان اللہ۔ اسی طرح ایک اور فضیلت میں آپ کو سناتا ہوں، نماز افضل ترین عبادت ہے۔ چنانچہ حضرت سیدنا ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جان لو کہ تمہارے تمام اعمال میں سب سے افضل عمل نماز ہے، سبحان اللہ۔ کتنی پیاری فضیلت ہے۔ ایک اور سنتے ہیں، نماز عہد خداوندی ہے۔ جی ہاں، نماز یہ عہد خداوندی ہے اور جنت میں داخلے کا ذریعہ ہے۔ ہر مسلمان کی خواہش ہوتی ہے کہ میں جنت میں داخل ہو جاؤں، اور ایک کامیاب مسلمان کون ہوتا ہے؟ آج سن لیجیے، میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ایک کامیاب مسلمان کون ہوتا ہے۔ کامیاب مسلمان وہ ہے جو جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کر دیا جائے، جو جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کر دیا جائے، وہ ہے کامیاب مسلمان، وہ ہے کامیاب انسان۔ اب کامیابی ہمارے نزدیک کیا ہے، میں اس پر کلام نہیں کر رہا ہوں۔ کامیابی جو میں نے آپ کو بتائی ہے یہ اصل میں کامیابی ہے، جو جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کر دیا جائے۔ اور جنت میں داخل ہونے کا ایک بہترین مضبوط ذریعہ ہے نماز کی پابندی۔ نماز کی پابندی کریں گے تو انشاءاللہ الکریم گناہوں سے بچتے ہوئے نیکیاں کرتے ہوئے جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ ایک اور حدیث پاک میں آپ کو سناتا ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں نے آپ کی امت پر 5 نمازیں فرض کی ہیں، اور میں نے اپنے ہاں عہد کر رکھا ہے کہ جو شخص ان کے اوقات کے ساتھ ان نمازوں کی پابندی کرے گا اسے جنت میں داخل کروں گا، اور جو اس کی پابندی نہیں کرے گا تو اس کے ساتھ میرا کوئی عہد نہیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ پاک نے عہد کیا ہے ان لوگوں کے لیے جو نماز کی پابندی کر رہے ہیں، اللہ پاک ان کو جنت میں داخل عطا فرمائے گا۔ کتنی پیاری فضیلت ہے، اللہ اللہ۔ ایک مومن کے لیے کافی ہے کہ ہم جو ہے اب نماز کی پابندی کریں۔ اب دیکھیں آپ، ہمارے معاشرے میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو نماز نہیں پڑھ رہے ہوتے، ٹائم بھی ہمارے پاس ہوتا ہے، حتیٰ کہ ہمارا گھر مسجد کے بالکل قریب ہوتا ہے، 5 وقت کی اذان ہمارے کانوں میں گونج رہی ہوتی ہے، مؤذن ہمیں نماز کی طرف بلا رہا ہوتا ہے، قصدن جان بوجھ کر ہم نماز چھوڑ رہے ہوتے ہیں، جان بوجھ کر۔ جی ہاں، ایک تو مجبوری ہے، اس پر میں بھی کلام نہیں کر رہا ہوں، اس کی کیا نوعیت بنتی ہے۔ نماز، ایک یہ بات یاد رکھیے گا، نماز کسی بھی حالت میں معاف نہیں ہے۔ آپ سوچیں، آپ یہ ایسا تو نہیں کہ اللہ پاک نے توفیق کو چھین لیا ہے۔ نماز پڑھنا ہی اللہ پاک کی طرف سے ایک توفیق ہے، اس پر بھی غور کرنا چاہیے کہ میری اتنی عمر ہو گئی اب تک میں نماز کا پابندی بن سکا، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ پاک نے مجھ سے نماز جیسی عظیم عبادت کی توفیق چھین لی ہو۔ اللہ پاک سے دعا کرنا چاہیے اور ڈر جانا چاہیے، ہمیں اپنے اوپر غور کرنا چاہیے کہ یار میں مسجد کے قریب رہتا ہوں، میرے دوست نماز پڑھتے ہیں، 5 وقت کی اذان میرے کانوں میں گونج رہی ہے، لوگ نماز کے لیے جا رہے ہیں پر میں نہیں جا رہا ہوں، کیا وجہ ہے؟ غور کرنا چاہیے اس کے اوپر۔ ہم دنیاوی کاروبار کو دیکھیں تو کتنا غور کرتے ہیں، اور نماز کی بات کریں تو نماز ہم کبھی غور نہیں کرتے، کبھی ہمارے آنکھوں سے آنسو نہیں نکلتے، کبھی ہمارا دل دھڑکتا نہیں ہے نماز کے لیے کہ یار آج میں نے فجر کی نماز نہیں پڑھی، آج ظہر کی نماز نہیں پڑھی۔ بہت سے تو ایسے لوگ پائے جاتے ہیں جو جمعہ کی نماز بھی نہیں پڑھتے، صرف عید کی نماز پڑھتے ہیں سال میں ایک بار، اور بہت سے ایسے ہوتے ہیں جو جمعہ سے جمعہ نماز پڑھتے ہیں۔ تو نماز جمعہ ہی فرض نہیں ہے، اس کے ساتھ ساتھ 5 گانا نماز ہم پر فرض ہے، ہمیں سب کی پابندی کرنی ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو پہلا طریقہ تو یہ کوشش کرنا نہیں چھوڑنا ہے، ہارنا یہ کوئی عیب نہیں ہے، تھک جانا یہ عیب ہے، ہار کے بعد جیت مل سکتی ہے،
کوشش کرتے رہے، انشاءاللہ الکریم کامیابی مل جائے گی۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ الحمدللہ دعوت اسلامی کا ایک بڑا ہی پیارا ڈپارٹمنٹ ہے مدنی کورسز۔ اس کے تحت 7 دن کا فیضان نماز کورس کرایا جاتا ہے اور یہ فری ہوتا ہے۔ اس کے اندر نماز کی شرائط، نماز کے فرائض اور وہ باتیں جن سے نماز ٹوٹ جاتی ہے، ساتھ ہی ساتھ نماز کا پریکٹیکل طریقہ بھی اس کورس میں سکھایا جاتا ہے۔ الحمدللہ ملک ہندوستان میں ہر شہر کے اندر تقریباً یہ کورس ہمارے ہوتے ہیں، تو آپ سے بھی میں ریکویسٹ کروں گا، آپ جہاں کے رہنے والے ہیں وہاں کے ذمہ داران سے رابطہ کر کے آپ ضرور اس کورس میں ایڈمیشن لیجئے گا۔ انشاءاللہ الکریم اس کی برکت سے آپ نماز کا طریقہ بھی جانیں گے اور نماز کے پابند بن بھی جائیں گے۔ اللہ پاک ہم سب کو ان تمام باتوں پر عمل کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے اور نماز کی پابندی ہمیں نصیب فرمائے۔ جزاک اللہ خیرہ۔ میں امید کروں گا کہ آج آپ نے بہت کچھ سیکھا ہوگا اور آپ نے نیت بھی کی ہوگی کہ انشاءاللہ الکریم اب سے نماز نہیں چھوڑیں گے۔ اللہ پاک ہم سب کو خوب برکت عطا فرمائے۔ ملیں گے انشاءاللہ الکریم ایک نیو موضوع کے ساتھ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ اللہ کا پیغام مومنوں کے نام، اللہ کا